اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 20 کی تفسیر ہم نے سٹارٹ کی تھی، تو اس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جو یہودی علماء تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اپنی تعصب اور اناد کی وجہ سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ تو یہودیوں کی تو مثال ہم نے سورۃ البقرہ میں دیکھی تھی، اب ہم عیسائی اور راہبوں کی مثال دیکھیں گے کہ وہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے لیکن ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ تو پہلی مثال دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل والی۔ پہلی وحی کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جس نے زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ وہ عمر رسیدہ اور نابینا ہو چکا تھا۔ ورقہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سنا دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہ ازدان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش کہ میں جوان ہوتا اور جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، یہ بھی جو بھی یہ بلائی کا پیغام لاتا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد جلد ہی ورقہ فوت ہو گیا۔ نمبر 2 دیکھتے ہیں بحیرہ راہب۔ اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کے قریب پہنچی تو آپ نے جناب ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ جب یہ قافلہ وادی بصرہ میں داخل ہوا تو بحیرہ کے نام سے مشہور ایک عیسائی راہب نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ اس عربی قافلے میں ایک بچہ ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا ہے بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ بحیرہ اس دور میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس نے جب اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ منظر دیکھا تو اسے خیال آیا کہ جس صادق و امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامات ہماری کتاب میں مرقوم ہیں، یعنی چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں، کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ اس کی نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق ہو جائے، پورا یقین ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر قافلہ والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آج کھانا میرے ہاں تناول فرمائیں۔ جب قافلے والے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سب کو رخصت کر دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو طالب کو روک لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور بیداری کی کیفیات کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حالت اسے بتاتے ان سے ان صفات کی تصدیق ہوتی جاتی تھی جو نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے پاس تھیں۔ آخر میں اس نے کمر مبارک سے کپڑا اٹھایا اور اس نے مہر نبوت کو بائینہ اس صورت میں دیکھا جو اس کے پاس تھی اور بے ساختہ جھک کر مہر نبوت کو چوم لیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے جناب ابو طالب سے پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اور نہ اس کا باپ زندہ موجود ہو سکتا ہے۔ تب جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا، آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن واپس لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہیں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا ہے تو وہ ان کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، یہ سارے جہانوں کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ چنانچہ جناب ابو طالب قافلے کے ساتھ شام لوٹ گئے اور جلدی جلدی کاروبار سے فراغت پا کر یعنی فارغ ہو کر آپ کو لے کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ یہ واقعہ تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ درجہ ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کو کتابوں کے نام بتا دیے گئے ہیں، یہاں جو واقعہ ہے یہ ان سب کتابوں میں موجود ہیں، الفاظ صرف تھوڑے بہت مختلف ہیں۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن مجید سن کر کہا کہ عیسیٰ اور محمد کی تعلیمات میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے
تو حبشہ کے نجاشی نے 70 عیسائی علماء اور راہبوں کا ایک وفد مدینہ بھیجا تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے مزید معلومات حاصل کریں۔ چنانچہ اس وفد نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو ان 70 علماء اور راہبوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ حق کو پہچان کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے، وہاں ملاحظہ کریں۔ یہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس واقعے کو تفصیل سے بھی۔ اچھا، المختصر یہودی اور عیسائی علماء کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یقین تھا اور وہ اپنی مشکلات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو کئی یہودی اور عیسائی علماء آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے آپ کو پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کر دیا، بلکہ عوام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے حق کا انکار کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، لہٰذا وہ اپنے تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21۔ ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن افترا جس نے بہتان لگایا اللہ پر کاذباً جھوٹا او کذبا یا جھٹلایا بآیات ہی اس کی آیتوں کو انہو بے شک وہ لا یفلح فلاح نہیں پائیں گے ظالمون ظلم کرنے والے۔ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، جیسے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عبادت کرنے اور ان کے ذریعے اپنا قرب یعنی اپنے قریب اپنا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا، یعنی ان کے ذریعے آپ لوگ میرے قریب آؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے، پھر وہ خود شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ نیز قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کا انکار کر دینا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے کفار مکہ قرآن مجید کی صداقت یعنی قرآن مجید کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا صرف تعصب کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ بہرحال جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اس کی آیتوں کا انکار کرے، دونوں صورتوں میں وہ ظالم ہے، اور ظالم آخرت میں تو یقیناً ناکام ہوگا۔ تاہم اس دنیا میں بھی ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی شخص کو ظلم میں ملوث ہونے سے پہلے اس کے انجام پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ظلم عظیم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرنا بھی آخرت کا خسارہ، نقصان اور جہنم کا راستہ ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دانستہ مجھ پر جھوٹ بولے یعنی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی وہ میری طرف منسوب کرے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَيَوْمَ اور وہ دن جب نحشرہم ہم جمع کریں گے انہیں جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین انہیں جو اشرکوا شرک کیا کرتے تھے، اینا کہاں، شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین جن کا تم تھے تزعمون دعویٰ کیا کرتے۔ اور یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان مشرکین سے کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہاں ہے وہ تمہارے بت جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا کرتے تھے، آج ان کو بلاؤ تاکہ وہ تمہیں قیامت کے عذاب سے بچائیں۔ لیکن بت تو خود بے بس ہیں، وہ اس دن مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ اب مشرکین کی ذلت اور رسوائی کی کوئی حد نہیں رہے گی، کیونکہ جن بتوں کو وہ اپنا سہارا سمجھتے تھے
وہ ساتھ چھوڑ گئے اور ان سے لگائی ہوئی امیدیں بھی غائب اور باطل یعنی جھوٹی ہو گئیں، تو گھبرا کر جھوٹ کا سہارا لیں گے، یعنی جن بتوں کی دنیا میں وہ پوجا کرتے تھے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے اور جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ اس واضح غلط بیانی پر ان کی زبانوں کو سیل کر دیا جائے گا، یعنی ان کی زبانوں سے بولنے کی قوت سلب کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کو دے دی جائے گی، اور وہ حقیقت حال صاف صاف بیان کریں گے کہ ان کی زبانوں نے جھوٹ بولا، یہ واقعی ہی دنیا میں شرک کرتے تھے۔ اس کی مثال اس چور کی سی ہے کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو سیکیورٹی کیمرہ اس کی نقل و حرکت کو محفوظ کر رہا تھا، اور عدالت میں چور نے جب اپنی چوری سے انکار کیا تو سیکیورٹی کیمرہ کی فلم نے اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح میدان حشر میں جو جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اس کے ہاتھ پاؤں اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے۔ ان آیات میں شرک کرنے والوں کے لیے درس عبرت ہے کہ وہ آج شرک سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لے، ورنہ قیامت کے دن پشیمان ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں، یعنی قیامت کے دن اگر وہ شرمندہ ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ثم پھر لم تکن نہیں ہوگا ناتہم کوئی عذر ان کا الا بجز ان کے قالو کہیں گے واللہ اس اللہ کی قسم ربنا جو ہمارا رب ما کننا نہ تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے۔ پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی عذر، یعنی ان کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں ہیں۔ انظر دیکھو کیفا کیسا کذب جھوٹ باندھا انہوں نے اللہ پر انفسہم اپنے نفسوں پر، وضل اور گم ہو گئی عنہم ان سے ما کانو جو افطرا بازیاں یفترون وہ باندھا کرتے تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے نفسوں پر کیسا جھوٹ بولا اور غائب ہو گئی ان سے وہ چیزیں جو وہ گڑا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے اور کچھ ان میں سے میں یستمیع کان لگاتے ہیں الیکا آپ کی طرف، وجعلنا اور ہم نے ڈال دیے ہیں علی پر قلوبہم ان کے دلوں، اکنتاً پردے آئیں تاکہ نہ یفقہوہ سمجھے وہ اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا گرانی، وَإِن یروا اور اگر وہ دیکھ لیں کل ہر ایک آیت نشانی بھی لا یؤمنوا نہیں ایمان لائیں گے بہا ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤک حاضر ہوں گے آپ کے پاس، یجادلونک جھگڑتے ہوئے آپ سے، یقولو کہتے ہیں الذین وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے نہیں ھذا یہ الا مگر اساطیر الاولین جھوٹے قصے پہلے لوگوں کے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات نہ سمجھے، اور ہم نے ان کے کانوں پر گرانی پیدا کر دی کہ اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ بحث کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے تو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا وہ کہیں گے یہ قرآن تو محض پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس آیت کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ بعض کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتے، مگر چونکہ ان کا ارادہ ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اسلام پر نکتہ چینی اور عیب جوئی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بدنیتی کی سزا کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر گمراہی کے ایسے پردے ڈال دیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اور جب قرآن کے بارے میں بحث کرتے تو صاف کہہ دیتے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ دراصل یہ ان کافروں کی بات ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا سمجھتے تھے مگر کسی تعصب کی وجہ سے انکار کرتے تھے، تو اس قسم کے کفار معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس ضمن میں اسلام کے سخت ترین دشمن ابو جہل کا ایک قول غور طلب ہے کہ ایک کافر خنس نے ایک دن تنہائی میں ابو جہل سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا کیا محمد تیرے خیال میں جھوٹے ہیں؟ اس پر ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم خود انہیں صادق و امین کہا کرتے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس پہلے ہی حاجیوں کی میزبانی اور مشورے کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں، اب اگر نبوت بھی ان میں آ جائے تو ہمارے لیے کیا باقی رہے گا۔
اس آیت کے ضمن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں پر گرانی پیدا کر دی تو پھر وہ کیسے ایمان لاتے؟ دراصل کفار خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمارے دلوں پر اس کے لیے پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، یعنی ایک پردہ ہے۔ اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں پر زبردستی پردے نہیں ڈالے بلکہ یہ کفار کا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر سنی انسنی کر دیتے اور تعصب کی وجہ سے اس پہ غور و فکر نہ کرتے، اس لیے وہ خود اس سزا کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اس بیماری کا صرف اعلان کیا ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف اس لیے کر دی کیونکہ ہر چیز کا اصل خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے یہ تفسیر سے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ قسمت کا معاملہ کھینچ لاتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا، ورنہ جو ہے نا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ہی یہ سب لکھا تھا تو اس وجہ سے ہم نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت لکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے انسان کی قسمت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ بندہ کس وقت کیا کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قسمت لکھ دیا۔ اور مثال ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر ایک مریض ہے اور اس کی بیماری جو بالکل آخری سٹیج پہ ہے تو ڈاکٹر کے پاس وہ گیا، ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ آپ لا علاج ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اب کیا ڈاکٹر نے ان کو لا علاج کیا ہے یا ڈاکٹر نے تو ان کو صرف بتایا ہے نا کہ یہ لا علاج ہے؟ لا علاج تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندہ جو ہے وہ اپنی قسمت لکھنے کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا، وہ اپنے سوچ سمجھ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ اور سمجھ دی اسی لیے نا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے چلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اسی لیے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل شعور کیوں دیتا، جنت اور دوزخ کیوں رکھتے؟ تو جو انسان کام کرتا ہے وہ اپنی عقل سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے دل سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف جیسے ڈاکٹر نے اپنے علم سے صرف ان کو بتایا ہے کہ ان کی بیماری لا علاج ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اپنی قسمت میں یہ سب کرے گا۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔